ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو بلکہ پوری اولاد آدم اور پوری انسانیت کو پیدا فرمایا اور وجود بخشا. اس نے ہمیں اس دنیا میں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ہماری تخلیق اور ہمیں عطا کی گئی نعمتوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین ہم سے اور پوری اولاد آدم سے یہ مطالبہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب اس کو خالق اور مالک مانیں، اس کو حاکم تسلیم کریں، اس کو پوری کائنات کو چلانے والا، پوری کائنات کا منتظم اور مدبر جانیں اور مانیں. نیز اللہ رب العالمین پر مکمل طور سے وہ ایمان لائیں. ایمان جو انسان کی زندگی میں بے انتہا اہمیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا اور جن جن قوموں اور خاندانوں، قبیلوں یا زمین کے خطوں میں نبی و رسول بھیجے گئے، ان کے امتیوں سے یہ مطالبہ اللہ رب العالمین کا رہا کہ وہ اللہ پر بھی ایمان لائیں اور جو رسول ان کی طرف بھیجا گیا ہے اس پر بھی ایمان لائیں. سب سے آخر میں امام الانبیاء خاتم الرسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا. آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دستور حیات عطا کیا گیا جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وہ آسمانی کتاب جو ہر قسم کی تحریف، تبدیلی اور خرد برد سے نہ صرف یہ کہ اب تک محفوظ بلکہ قیامت تک محفوظ رہے گی. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. کوئی غلط چیز، کوئی باطل چیز، کسی انسان کی کوئی فکر یا اس کا کوئی نظریہ قرآن مجید میں
شامل ہو ہی نہیں سکتا اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب۔ ذرا اس کتاب کو اگر ہم پڑھیں، مطالعہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مواقع پر ایمان کا تذکرہ کیا۔ ایک چھوٹی سی سورت جس کو سورہ عصر کہا جاتا ہے، ذرا پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا پوری انسانیت خسارے اور نقصان میں ہے، گھاٹے میں۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو خسارے اور نقصان سے بچانے کے لیے اور اس کو فائدے میں رہنے کے لیے کچھ نسخے بتائے۔ ان میں سب سے پہلا نسخہ الا الذین آمنوا۔ کامیاب ہیں وہ لوگ، کامیاب ہیں وہ اولاد آدم، کامیاب ہیں وہ انسان جو سب سے پہلے ایمان لائیں۔ کس پر؟ ایک حدیث رسول میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، مختلف قسم کے سوالات کیے، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ اسی میں ایک سوال تھا کہ ذرا یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر تم ایمان لاؤ۔ پوری انسانیت کو خسارے اور نقصان سے بچانے کے لیے رب کائنات نے فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے نبیوں پر، اور اگر وہ امت محمدیہ میں ہیں تو مکمل اور تفصیلی طور پر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان۔ اور یاد رکھیں اگر امام الانبیاء کے آنے کے بعد کوئی بھی شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو وہ خسارے اور نقصان سے بچ نہیں سکتا۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی اگر میری نبوت کے بارے میں سنے وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور جن تعلیمات کے ذریعے، جن تعلیمات کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اگر وہ ایمان ان پر نہیں لاتا، اگر وہ ان کو نہیں مانتا، ان کو تسلیم نہیں کرتا، ان کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ضروری ہے نقصان سے، خسارے سے دنیا اور آخرت دونوں میں بچنے کے لیے عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے ساتھ ایمان۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جگہ ارشاد فرماتا ایمان انسان کی زندگی میں کتنا ضروری ہے۔ ایمان یہ حیات ہے، یہ زندگی ہے، اور اس کے بالمقابل کفر جو ہے وہ انسان کی موت ہے، بھلے ہی آدمی زندہ کیوں نہ ہو۔ یہ ایمان ہے جو آدمی کی زندگی کو دنیا میں خوشحال رکھتا ہے، خوش و خرم رکھتا ہے، اس کو اطمینان عطا کرتا ہے، اس کو سکون عطا کرتا ہے، اس کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، آدمی کتنے ہی بڑے منصب پر فائز کیوں نہ ہو جائے، مال و دولت کا مالک کیوں نہ ہو جائے، زمین و جائیداد کا مالک کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کی زندگی اگر ایمان نہیں ہے تو اضطراب کے ساتھ گزرے گی۔ قرآن اس سلسلے میں ہماری کیا بہترین رہنمائی فرماتا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا، زندگی خوشحال ہوتی ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قرآن کی اس آیت کو ذرا دیکھیں تو فرمایا جو بھی مرد اور عورت نیک کام کرے، اچھا کام کرے، لیکن نیک کام کرنے کے ساتھ، اچھا کام کرنے کے ساتھ صاحب ایمان ہو، اس کا ایمان ہو اللہ پر، اس کا ایمان ہو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر، اس کا ایمان ہو قرآن پر، اس کا ایمان ہو اللہ کی مخلوق فرشتوں پر، اس کا ایمان ہو آخرت پر، اس کا ایمان ہو تقدیر پر۔ فرمایا کہ جو مرد و عورت بھی نیک کام کرے وہ ہوا مومن، اور وہ صاحب ایمان ہو، وہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے، اطمینان والی زندگی، سکون والی زندگی، عزت والی زندگی۔ ایک مومن دنیا میں صاحب عزت ہوتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ وہ غریب ہوگا پھر بھی وہ اطمینان کی زندگی گزارے گا۔ رب نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، صاحب ایمان ہے، عمل صالح کرتا ہے، ہم اس کو دنیا میں بہترین زندگی عطا کریں گے۔
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور صرف دنیاوی زندگی ہی اطمینان والی نہیں بنائیں گے، بلکہ جو کچھ دنیا میں وہ ایمان والا ہو کر نیک اعمال کرتا رہا، ہم آخرت میں اس کو بہترین بدلہ بھی عطا کریں گے. اور اگر ایمان نہ ہو تو پھر زندگی کیسی ہوتی ہے؟ دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی کوئی عزت نہیں. ہوگا آدمی صاحب منصب، ہوگا آدمی مال و دولت والا. کیا فرعون سے بھی بڑا کوئی صاحب منصب ہوگا اس دنیا میں؟ کیا قارون سے بھی زیادہ خزانوں والا ہوگا کوئی دنیا میں؟ لیکن آج فرعون کا نام آئے، قارون کا نام آئے، شداد کا نام آئے، حامان کا نام آئے، نمرود کا نام آئے، ابو لہب کا نام آئے، ابو جہل کا نام آئے، یا اور وہ لوگ کہ جو صاحب ایمان نہ رہے ہوں گے، وہ دنیا کے بادشاہ رہے ہوں گے، وہ مال و دولت کے مالک رہے ہوں گے، وہ اپنے قبیلوں خاندانوں اور اپنے ملکوں کے صاحب منصب، لیکن دنیا والے ان کا نام اچھائی کے ساتھ نہیں لیتے. کون آج ہٹلر اور مسولینی جیسے لوگوں کو کہ جنہوں نے دنیا کو جھونک دیا انارکی میں، تباہی میں، بربادی میں، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب ایمان دنیا کو برباد نہیں کرتا، صاحب ایمان غارت گری نہیں کرتا، وہ فساد نہیں مچاتا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر صاحب ایمان بن کر کوئی دنیا میں نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کی دنیاوی زندگی بھی بہترین کر دیں گے اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا کریں گے. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو میرے ذکر سے اعراض کرے. ایمان والا کبھی اللہ کے ذکر سے روگردانی نہیں کر سکتا. جس کے دل میں ایمان نہ ہو، جس کے قلب میں ایمان نہ ہو، جس کے دماغ میں ایمان نہ ہو، وہ اللہ کی آیتوں سے بھی بھاگے گا، وہ مسجد سے بھی بھاگے گا، وہ اذان سے بھی بھاگے گا، وہ اللہ کی عبادت سے بھی بھاگے گا، وہ صحیح کاموں سے بھی بھاگے گا. فرمایا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے، تنگ کر دیں گے زندگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے اور وہ کہے گا کہ اے اللہ، تو نے مجھے کیوں نابینا کر دیا، تو نے مجھے کیوں اندھا کر دیا؟ میں تو دنیا میں بڑا آنکھ والا تھا، میری روشنی میں کوئی کمی نہیں، میری آنکھ میں کوئی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تیری آیتیں ہمارے پاس آئیں، تیرا قرآن ہمارے پاس آیا، نبی کی تعلیمات تیرے پاس آئیں، اللہ کی تعلیمات تیرے پاس آئیں، بھلا دیا تو نے ان سب کو، ایمان نہیں لایا تو، چنانچہ آج تجھ کو بھلا دیا جائے گا. تیری کوئی حیثیت نہیں، تیرا کوئی مقام نہیں، تیرا کوئی مرتبہ نہیں. سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتائیے، ارشاد فرمائیے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ نے دیکھیے صرف 2 جملوں میں جواب دیا، 2 جملوں میں. فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہا ایمان لے کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور پھر اسی پر جم جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری دنیا بھی ٹھیک ہوگی، تمہاری آخرت بھی ٹھیک ہوگی، تم شرک سے بچ جاؤ گے، تم بدعات سے بچ جاؤ گے، تم شیطانی کاموں سے بچ جاؤ گے، تم شیطان کی عبادت سے بچ جاؤ گے، تم بدکاری سے بچ جاؤ گے، تم چوری سے بچ جاؤ گے، تم شراب سے بچ جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، ایک مومن بدکار نہیں ہو سکتا، ایک مومن چور نہیں ہو سکتا، ایک مومن شراب پینے والا نہیں ہو سکتا. اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو کیسے وہ چوری کر سکتا، کیسے وہ جھوٹ بول سکتا ہے، کیسے وہ خودکشی کر سکتا ہے، کیسے وہ ظالم ہو سکتا ہے، کیسے وہ دوسروں کے حقوق کو غصب کر سکتا ہے، کیسے وہ دوسروں کی عفت و عصمت پر ڈاکے ڈال سکتا. کیونکہ نبی کی تو یہ تعلیمات نہیں، اللہ کی تو یہ تعلیمات نہیں ہے، اور اس کا ایمان ہے اللہ پر، اس کا ایمان ہے قرآن پر، اس کا ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان کو نبی مانا ہوا ہے، اس نے رسول مانا ہے، ان کی اتباع کا اس نے دم بھرا ہے، اتباع کی بات وہ کرتا ہے، نبی کے خلاف کیسے جا سکتا. اور جانتے جب یہ ایمان کسی کے دل میں جگہ کرتا ہے، کسی کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، تب پھر وہ دنیا سے پھر وہ اس ایمان کو چھوڑتا نہیں. اس کا وہ حال نہیں ہوتا جو ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ ایسے فتنے آئیں جیسے تاریک رات میں چیزیں آتی ہیں پے بپے، اس سے پہلے نیک اعمال کر لو، کیونکہ جب فتنے آئیں گے تو حال یہ ہوگا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کرے گا حالت ایمان میں اور شام ہوتے ہوتے ایمان کا دامن چھوڑ دے گا.
شام کرے گا حالت ایمان میں اور صبح ہوتے ہوتے ایمان کو بیچ دے گا، ایمان کا سودا کر دے گا، کبھی مال کے لالچ میں، کبھی منصب کے لالچ میں، کبھی کسی اور لالچ میں، کبھی کسی اور لالچ میں۔ ایسا نہیں، ایک مومن ایسا نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کی وہ روایت پڑھیں، لمبی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام میں جب مشرکین مکہ سے آپ نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا، آپ نے خطوط بھیجے مختلف بادشاہوں کو۔ ایک خط بھیجا روم کے بادشاہ ہرقل کو، خط پہنچا، بادشاہ نے حکم دیا کہ کیا یہاں اس علاقے کے لوگ آئے ہوئے ہیں جس علاقے سے یہ خط آیا ہے؟ یعنی عرب سے، مکہ سے بتایا گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں تجارتی قافلے کے ساتھ شام گیا ہوا تھا، چنانچہ بادشاہ کے پاس سامنے ہماری حاضری ہوئی، ہرقل نے بہت سارے سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا خط آیا ہوا ہے، کیا تم میں سے کوئی آدمی ان کا دین اختیار کرنے کے بعد دین کو ناپسند کر کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا؟ کہ دین اختیار کیا، ایمان لایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد اسلام کو ناپسند کر کے، ایمان کو ناپسند کر کے، آپ کی تعلیمات کو ناپسند کر کے، قرآن کو ناپسند کر کے مرتد ہو گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ نہیں، اب تک ایسا نہیں ہوا۔ یہ جو آج ارتداد کا فتنہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اور جس سے ہم اور آپ پریشان، حقیقت یہ ہے کہ نہ ایمان ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں ایمان نے جڑ پکڑی ہے، اور نہ اس ایمان کو صحیح معنوں میں ہم نے اپنی اولاد تک منتقل کیا۔ ورنہ ایک مومن، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، وہ ایمان سے پھر جائے۔ ہرقل نے جب یہ سوال کیا تھا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اس نے کہا تھا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ يَدْخُلُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، کہ جب ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی عظمت اس دل میں گھر کر جاتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ پھر ایمان کو کوئی چھوڑتا نہیں، کوئی نہیں چھوڑتا۔ یقین نہ آئے تو پڑھ لیں فرعون کے دور کا وہ واقعہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون نے بلایا جادوگروں کو، انہوں نے اپنے اپنے کرتب دکھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، اژدہا بن گیا، سارے کرتب فیل ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، نگل لیا اس اژدہے نے ان کے سارے سانپوں کو جو سانپ نظر آ رہے تھے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، سجدے میں گر پڑے سارے کے سارے جادوگر، سجدے میں گر گئے، کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اب دیکھیے فرعون نے کہا اچھا، میری اجازت کے بغیر، میرے حکم کے بغیر تم اس پر ایمان لے آئے؟ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ موسیٰ ہی تمہارا سب سے بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا۔ تو اب ذرا میری بھی سنو، چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں تھا، انا ربکم الاعلی، یہ کہلوایا تھا اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ کہا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہا مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، اور اس کے بعد تم کو کھجور کے درختوں پر لٹکا کر سولی دے دوں گا۔ لیکن وہ جو ایمان لے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، جو ایمان لائے تھے ہارون علیہ السلام پر، جو ایمان لائے تھے رب الارباب پر، جو ایمان لائے تھے اس شہنشاہ پر، اس مالک ارض و سماوات پر، انہوں نے فرعون کو جواب دیا تھا لن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس ذات کی قسم، تجھ کو جو کرنا ہے کر لے، تجھے سولی دینی ہے دے لے، پھانسی دینا ہے دے لے، مخالف سمت میں ہاتھ اور پاؤں کاٹنے ہیں کاٹ ڈال، لیکن جو واضح تعلیمات ہمارے پاس آ گئی، جو ہم ایمان لے آئے رب کائنات پر، رب ارض و سماوات پر، ہم تجھ کو اپنے رب کے ایمان پر ترجیح نہیں دے سکتے، رب پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ ایمان اسی کا نام۔ اور پھر کہا تھا انہوں نے فقدی ما، اس دنیا ہی میں تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، یہی تو کر سکتا، آخرت میں تو کچھ نہیں کر پائے گا نا۔ ایک مومن اسی طریقے سے مضبوط ہوتا۔ پڑھیں اصحاب الاخدود کا واقعہ، سارے مومنوں کو، مسلمانوں کو ڈال دیا گیا آگ کے خندق میں، جلا دیا گیا، بھسم کر دیا گیا، لیکن ایک بھی مومن جو اللہ پر ایمان لایا تھا، اس وقت کے نبی اور رسول پر ایمان لایا تھا، وہ ایمان سے پھرا نہیں۔
اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاقا طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو جائے، اسلام کے دین ہونے سے راضی اور خوش ہو جائے، خوشی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور نبی تسلیم کر لے، وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا، وہ ایمان کی چاشنی پائے گا۔ اور جب ایمان کی چاشنی آدمی کے دل میں، آدمی کے دماغ میں جاتی ہے تو دنیا ہیچ ہو جاتی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ اللہ والا بنتا ہے۔ اور جب اللہ والا بنتا ہے تو شیطان سے دور ہوتا ہے، اور جب شیطان سے وہ دور ہوتا ہے تو دنیا میں وہ رب کا محبوب بن جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا حال کیا ہوگا۔ آخری بات سورہ حدید کی روشنی میں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یہ مومن مرد اور عورت، اللہ پر ایمان لانے والے، ایمانیات کے تقاضوں کو پورا کرنے والے، فرمایا رب کائنات نے کہ تم قیامت کے دن دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے نور، روشنی جس کے ذریعے وہ پلسرات کو پار کریں گے، ان کے دائیں بھی وہ روشنی ہوگی، نور ہوگا، اور ان کے آگے بھی وہ نور اور روشنی ہوگی۔ اور کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی، شرط ہے صاحب ایمان ہو آدمی، بہت عظیم چیز ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب کائنات نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، لیکن اگر دنیا اچھی بنانی ہے اور آخرت بھی عزت والی بنانی ہے تو اس ایمان کو اپنے آپ سے چمٹا کر رکھیے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کیجیے۔ ایمان جو چاہتا ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ کے رسولوں کا پر ایمان، خاص طور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان، جن چیزوں کا حکم دیتا ہے قرآن، اللہ کا فرمان اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان پر ہم عمل کریں، صحیح معنوں میں مومن بن کر رہیں۔ رب کائنات کا وعدہ ہے دنیا بھی اچھی اور خوشگوار کر دی جائے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے ذریعے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور اسلام پر برقرار رکھے، ایمان کی مٹھاس سے رب کائنات ہمیں لطف اندوز فرمائے، ایمانیات کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو دین سے جوڑ دے، ان کو صحیح منہج پر رب کائنات قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے سے برائیوں کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں پریشان ہیں رب کائنات ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی تو مدد فرما، ان کو عزت عطا فرما، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو عزت عطا فرما اور ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔